مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی وجہ سے جس طرح روکا گیا، اور گزشتہ 3 ہفتوں سے برابر وہ تعلیم سے محروم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کالج میں کوریڈور میں بیٹھنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ پہلے ہی مسلم طالبات کے ایجوکیشن کے معاملے میں ان کے پیچھے رہ جانے کا ایک ایشو ہے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ ایسے میں ان کو ایک تو اپنے حجاب کے سلسلے میں محروم کرنا ان کے حق سے، دوسرا تعلیم سے ان کو محروم کرنا، اور تیسرا ان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو متاثر کرنا، یہ سب باتیں ہمارے دستور اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس معاملے میں وزیر تعلیم نے بھی محض اس کو ایک انڈسپلن کہا ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسے حق کی بات ہے جس کو کورٹس نے یہاں ہمارے اپنے ملک میں اپہیلڈ کیا ہے۔ چنانچہ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو خواہ ایک ایشو بنانے اور مزید لمبا کھینچنے کے بجائے مقامی طور پر اس کو حل کیا جائے، اور وہاں پولرائزیشن اور مسٹرسٹ کے اور عدم اعتماد کے ماحول کو پیدا کرنے کے بجائے ایک خوشگوار ماحول میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس کا موقع ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس مرتبہ 73rd ریپبلک ڈے جو منایا جا رہا ہے، اس موقع سے چاہتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں تقریباً 30,000 انسٹیٹیوٹس اور 3 لاکھ طلباء اور 30 ریاستوں میں پھیلی ہوئی ایک اسکیم چلائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے 75 کروڑ سوریہ نمسکار یہاں آبزرو کیے جائیں۔ یہ حکومت کا منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں جہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے اور اس کی ان کو آزادی ہے، مگر مسلمان اس سلسلے میں ہمارا مذہب توحید اور ایک خدا کی پرستش پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے۔ ہمیں خالق کی پرستش اور بندگی اور سجدہ اور دعا اسی سے کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے مخلوق کے سامنے پرستش یا اس نوعیت کے کسی بھی عمل کو اختیار کرنا اسلام میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ یہ شرکی عمل ہے جس کو ایک شدید گناہ اور بڑا گناہ اسلام میں تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے سلسلے میں بھی، پیغمبر سے جو محبت اور جو تعظیم ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں وہ سب معلوم ہے، مگر ان کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے والدین کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسلام اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں بھی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اسلام کتنا حساس ہے، اور شرک اور توحید کے معاملے میں اسلام کتنا اس کے احکامات کتنے سخت ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ماحول کا اس طرح بنا دیا جانا کہ مسلم بچے مجبور ہوں، یا پھر ان پر اس طرح کی کوئی پابندی لانا، ایک بہت نامناسب بات ہے۔ ایک طرف ہم حکومت کو اس سے احتراز کرنے کی، اس سے بچنے کی تاکید بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف مسلم بچوں کو بھی، والدین کو بھی اس معاملے میں اپنے بچوں کو سوریہ نمسکار وغیرہ جیسے مذہبی اور شرکیہ اعمال میں شریک نہ ہونے کی ان کو تعلیم دینے، تاکید کرنے اور سمجھانے کا اس موقع سے کام ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ آخری بات، اس وقت ریاست کی ایک مقامات پر ہونے والے چھوٹے بڑے کمیونل انسیڈنٹس ہیں، فرقہ وارانہ رخ اختیار کرنے والے معاملات ہیں۔ تازہ بات نرگند میں ہونے والا فساد ہے، جس میں ایک مسلم نوجوان شہید ہوا اور دوسرا شدید زخمی ہوا ہے۔ حالانکہ حالات وہاں کئی ہفتوں سے بگڑے ہوئے تھے اور کشیدگی پائی جاتی تھی، اور اس پر پہلے ہی قابو پایا جانا چاہیے تھا، مگر اس سلسلے میں دیری ہوئی اور پھر یہ واقعہ وہاں ہوا، اور اب بھی بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، اور لوگوں کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ قاطی ہیں ان کو گرفتار کرنے یا ان کو قرار واقعی سزا دینے کے معاملے میں اگرچہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اور پولیس اس سلسلے میں تعاون کر رہی ہے، مگر اس کا جیسا کچھ نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، اور حکومت کی طرف سے اس کو جس طرح کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا، احتیاط برتی جانی چاہیے تھی، اس معاملے میں کوتاہی محسوس ہوتی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حالات کو فوراً قابو میں لایا جائے۔ یہ صرف نرگند ہی کی بات نہیں، ہم نے دیکھا کہ قریب کے چند مہینوں میں ہماری ریاست میں خصوصاً عیسائی اقلیت پر
ان کے گرجا گھروں پر، چرچز پر جو اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسی طرح کچھ مساجد ہمارے ریاست میں ان کے سلسلے میں غلط پراپیگنڈا اور بیانات اور ایکیوزیشنس اٹھائے گئے ہیں، اور مورل پولیسنگ ہو رہی ہے، ویجیلانٹزم ہو رہا ہے. یہ سب باتیں قانون کی حکمرانی کے بجائے لا قانونیت کا اور فرنج ایلیمنٹس کو، اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو کھلی چھوٹ دینے کا ایک ماحول بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور اس کو مزید تقویت قریب میں اسمبلی میں جو اینٹی کنورشن بل پاس کی گئی اور جس کے سلسلے میں شدید اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور قانون کی بنیاد پر، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بنیاد پر ایک بہت کمزور بات ہے. اس کو اپنے تعداد کے بل پر پاس کرنا اور اس کے خلاف جو مضبوط آرگیومنٹس ہیں اس کو خاطر میں نہ لانا، یہ بھی حکومت کا ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف ماحول کو بہتر بنایا جائے، حالات کو قابو میں لایا جائے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے، اور اس طرح کے قوانین کی جو بات چل رہی ہے اس سلسلے میں حکومت دوبارہ غور کرے اور اس کو واپس لے.